السلام علیکم، تلخ و شیریں کے ساتھ میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ۔ ناظرین، حالات حاضرہ پہ تبصرے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں عزم استحکام کے حوالے سے ایک مجوزہ آپریشن کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور پورے پاکستان میں اس پہ لے دے ہو رہی ہے۔ کوئی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، کئی مخالفت میں کمر بستہ ہے۔ اس حوالے سے عزم اور مستحکم جو ہے ہماری پاک آرمی کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم اپنے ملک کی جڑیں جو ہیں اس کو مستحکم کرنے کے لیے یہ آپریشن لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ عدم استحکام جو آپریشن ہو رہا ہے، اس میں یعنی کہ گول میز کانفرنس APC آل پاکستان پارٹیز کو طلب کیا جائے گا۔ اس میں تمام جماعتوں کو ملک کی جو ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کے بعد پریس بریفنگ دی جائے گی۔ پریس بریفنگ میں بتایا جائے گا جو اس میں مندرجات ہوں گے۔ PTI نے بھی تحفظات کے ساتھ اس میں اپنی شمولیت ظاہر کی ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو فی الحال صوبہ سرحد میں KPK میں مخالفت کر رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ کہ کیوں مخالفت ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو سیٹلڈ لوگ ہیں ڈسٹیٹلڈ ہو جائیں گے، وہاں سے ادھر ادھر نقل مکانی کی جائے گی جیسے پہلے ہوا تھا، اور ایک صورتحال بالکل بدل جائے گی، اور افراتفری کا عام عوام جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مگر دوسری صورت میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں جو تحریک طالبان کی وہاں جو حکومت ہے، اس حوالے سے متعدد کوششوں کے باوجود تحریک طالبان کی جو حکومت وہاں قائم ہے، اس سے کوئی حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں ہو رہے مذاکرات کے حوالے سے۔ عمران خان نے جب اپنے دور میں فیض حمید کو وہاں بھیجا تھا، تو اس کے بعد جو ان کو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جناب جو وہاں کے 5,000 یا جتنے لوگ تھے جو گئے ہوئے ہیں پاکستانی، ان کو وہاں سیٹل کیا جائے گا، جو وہاہ طالبان گئے ہوئے تھے۔ مگر وہ بھی معاملہ یہاں سیٹل ہونے کے بعد اور اس کی پیچیدگیوں نے جنم لیا، اور اس کے علاوہ بھی وہ طریقہ کار کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس ضمن میں یعنی کہ جن علاقوں میں اپنی رٹ مضبوط کر لیتی ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ان علاقوں میں ان کی رٹ کمزور بتدریج ہونے لگی، اور اس کے علاوہ مخالفت بھی مزید بڑھ گئی، اور وہ جو طالبان یہاں کے رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم وہی اپنی کارروائیاں جاری و ساری رکھیں گے جن کی بنا پہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے یا ان کو بھگا دیا گیا تھا مقابلے میں پاک آرمی نے۔ اب یہ صورتحال دوبارہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں پاکستان آرمی نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اس پہ پرعزم ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضرور آپریشن کریں گے۔ اب یہ APC کانفرنس میں اس پہ کتنی جماعتیں اس میں آتی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ کتنی اس کی حمایت کرتی ہیں، یہ ظاہر تو آگے جا کے ہوگا۔ مگر سیاسی مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں PTI بھرپور مخالفت کرے گی، اور فضل الرحمان بھی اس حوالے سے ان کے ہم آواز ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں اب یہ جو صورتحال ہے اس میں دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، KPK میں بھی بڑھ گئی ہیں۔ روز کی خبریں آ رہی ہیں، انٹیلیجنس کی جو رپورٹیں ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ دہشت گرد اتنے داخل ہو گئے، اتنے بلوچستان میں پہنچ گئے، اتنے صوبہ سندھ میں پہنچ گئے، اتنے پنجاب میں پہنچ گئے، یہ کسی صورت میں تھم نہیں رہی۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کو متعدد بار پیغام بھیجا کہ جناب جو پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں وہاں ان کو ہمارے حوالے کیے جائے، یا ان کو اپنی سرزمین سے تخریب کاریاں کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور جو ریپبلکن آرمی جو بلوچ ہے BLA والے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں مل کے ان کے ساتھ رہتے ہیں وہاں چمن کے بارڈر سے پار کر کے، تو ان کے خلاف بھی یہ بھی شکوہ ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہاں KPK میں، دوسرا BLA والے، اور جو ملک دشمن ہیں ہمارے وہاں افغانستان میں ان کو پناہ دی جا رہی ہے، یہ موقف ہے۔ اب اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے، تو اب یہ APC جو بیٹھے گی اس میں اسی بات پہ فیصلہ کیا جائے گا
کہ کس طرح کیے جائے یہ حالات ہیں، یہ صورتحال انٹیلیجنس رپورٹ دی جائیں گی، تمام پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے یہ مذاکرات کیے، ہم نے یہ کیے۔ حال ہی میں دوحہ کے اندر قطر میں جو طالبان کے اور مذاکرات انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہاں ہوئے تھے، جس کے بدولت طالبان کی حکومت آج قائم ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے اپنا مدعا رکھنے کی کوشش کی، مگر طالبان نے کہا کہ پاکستان کا یہ یہاں کا ہمارا سرحدی اور داخلی مسئلہ ہے، اس میں ان کو یہاں لانے کی ضرورت، ہم اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان کو ہم یہاں مذاکرات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے وہاں دوحہ کے اندر یہ کہا۔ اگر وہاں بیٹھتے تو کسی حد تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب طالبان جو ہے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اب ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو طرز حکومت بنا ہوا ہے وہی پورے وزیرستان کے اندر وہی طرز حکومت، اور جو آزاد علاقوں میں بالخصوص وہ یہاں قائم کر لیا جائے، اور اپنی حکمرانی ہو، اور وہاں حکومت کی رٹ نہ ہو، اپنی آزاد حکمرانی ہو، اور وہاں وہی نظام رائج کریں، وہی فیصلے رائج کریں۔ اس وقت افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اس میں خواتین کی تو تعلیم تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کچھ ہے ہی نہیں، وہاں بند کر دیے گئے۔ دوسرے حوالے سے یعنی کہ اور بھی جو انجینئرس اور ڈاکٹرس ہیں وہ بھی نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اے پی سی میں جو یہ بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے جائیں گے تو شاید پاکستان کے جو مفاد میں فیصلے ہیں اس میں تمام سیاسی پارٹیاں یکجا ہو کے آواز بلند کریں، اور ایک متفقہ فیصلے پہ کسی پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں یہ سوچیں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو قداور سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، جس میں خاص طور پہ پی ٹی آئی اور دوسری سب جے یو آئی اور یہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ایک مثبت فیصلہ کر کے اٹھیں گے، اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے جو تمام شواہد وہ سامنے رکھیں گے، انٹیلیجنس رپورٹ جب سامنے رکھیں گے تو یقیناً وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اور کسی ایک نقطے پر متفق ہو کے اور جو مجوزہ جو آپریشن ہے اس کی منظوری دے دی جائے گی، اور وہ آپریشن اگر پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ سیاسی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں، جو حکومت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو آرمی اور سرحدی محافظ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، اگر سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو یقیناً یہ آپریشن ہوگا، اور اس سے پاکستان مزید مستحکم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔